ایک اور مثال آپ کو دیں، آپ اس مثال پہ غور کیجئے کہ کوئی آدمی اگر ایسی جگہ پیدا ہوا، سیاچین ہے پاکستان میں، دنیا کے کسی ایسے علاقے میں جہاں شدید برف باری ہوتی ہے، تو کوئی اسے نہیں کہے گا کہ یہاں پہ تہمت باندھا کرو، سردی سے مر جائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو عادت کی وجہ سے ہیں ان میں، اور جو عبادت کی وجہ سے ہیں ان میں فرق کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ امت کو ثواب اس کا بھی ملے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں پر بھی عمل کرے گا۔ مثلاً ایک اور اس کی مثال دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدو کو پسند فرمایا۔ ایک آدمی کدو کھاتا ہے اور اس شوق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تھا، اسے بہت اچھی بات ہے، اسے اجر بھی ملے گا، ثواب بھی، اور اس کا یہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پر دلالت کرتا ہے، اس آدمی کا قرب ہے اللہ سے ان اعمال کے ذریعے بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، جب سے مجھے پتا چلا کہ کدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، میرے گھر میں کبھی ہنڈیا نہیں پکی مگر یہ کہ اس میں کدو کو میں ڈلوا ہی دیتا تھا۔ بہت اچھا ہے، ہر طرح سے قابل تحسین ہے یہ بات، لیکن اگر کوئی آدمی نہیں کرتا اور عمر بھر اس نے کدو نہیں کھایا تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس انسان نے کوئی گناہ کیا، کوئی غلط بات کر دی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسند فرمانا شریعت کے اعتبار سے نہیں تھا، ان کی بشریت کے اعتبار سے تھا۔ تو اس لیے وہ سنتیں جو مؤکدہ ہیں اور جو غیر مؤکدہ ہیں دونوں میں فرق کرنا چاہیے، اور پھر اسی طرح وہ چیزیں جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے ہے، انسان ہونے کے ناطے ہیں ان سے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رسالت اور نبوت سے تعلق رکھتی ہیں ان سے، دونوں میں فرق ہے۔